السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 16واں درس جس کا عنوان ہے نماز میں عدم اطمینان۔ محترم سامعین، سب سے بڑا چوری کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کی چوری کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں ذکر کیا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا یا رسول اللہ كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها۔ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نمازی کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز کی وہ کیسے چوری کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے رکوع اور سجدوں کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا، یہ نماز کی چوری ہے۔ دوران نماز عدم اطمینان، رکوع اور سجدے میں پشت کو برابر نہ کرنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی نہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان مطمئن ہو کر سیدھا نہ بیٹھنا، یہ ساری باتیں آج اکثر نمازیوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور شاید ہی آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جو اس قسم کے نمازیوں سے خالی ہو۔ اکثر مسجدوں میں عدم اطمینان اور عدم خشوع والے نمازیوں کے کئی نمونے آپ کو ملیں گے۔ حالانکہ نماز میں مکمل توجہ، اطمینان، سکون، وقار یہ نماز کا رکن ہے، جس کے بغیر کسی کی نماز درست نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں تساہل حد درجے خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تک آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پشت سے مراد پیٹھ کو سیدھا کرنا چاہیے۔ نماز میں عدم اطمینان اور رکوع اور سجدے میں پیٹھ کو سیدھا نہ کرنا، یعنی پشت کو سیدھا نہ کرنا، یقیناً ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور ایسا نمازی زجر و توبیخ اور سزا کا مستحق ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی، پھر چند صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دوران نماز وہ جھکتا اور سجدے میں کوے کی طرح ٹھونگے مارتا، یعنی سجدے میں سر رکھتے ہی فوراً اٹھا لیتا، جس طرح کوا کھانے والی چیز میں جلدی جلدی چونچ مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اترون ھذا من مات على هذا مات على غیر ملت محمد ينقر صلاته كما ينقل الغراب الدم، انما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجاع لا يأكل الا تمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صفت صلاۃ النبی میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے دیکھ رہے ہو، جو شخص اس طریقے پر نماز پڑھتا مر گیا، وہ محمدی طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر مرا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسے ہی نمازوں کو اپنی انجام دے گا، یعنی جس طریقے سے رکوع اور سجدے میں جلدی کرے گا، یعنی اطمینان، خشوع و خضوع کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو اس حدیث کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر نہیں مرے گا، وہ ایسے ہی چونچ مارتا ہے جیسے کوا خون یعنی گوشت پر چونچ مارتا ہے۔ جو شخص رکوع اور سجدے میں جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کی مانند ہے
جو صرف 1 یا 2 کھجوریں ہی کھائے، بھلا وہ اس کا پیٹ کیسے بھرے؟ حضرت زید ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں رکوع اور سجدے اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرہ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اگر تو نے اسی حالت میں مر گیا تو تیری موت محمدی فطرت یعنی دین اسلام پر نہ ہوگی۔ تو محترم سامعین، نماز میں اطمینان و سکون کا لحاظ نہ رکھنے والے شخص کو جو ہی مسئلے کا علم ہو جائے تو جس نماز کا بھی وقت ابھی باقی ہو اسے دہرا لینا چاہیے، اور عدم اطمینان والی گزشتہ فرض نمازیں جو گزر چکی ہیں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور سچی توبہ کرے اور اپنی نماز کو خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے اور مکمل اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے کے مطابق نماز ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔